بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے گھومنے والی کرسی پر جو خاتون کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑی تھیں، جیسے ہی وہ مڑی میرے حلق میں الفاظ جیسے کانٹا بن کر پھنس گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایک ٹانگ سے معذور تھی، وہ تو بیساکھیوں کے سہارے چلتی تھی اور میرے دروازے پر روز روٹی مانگنے آتی تھی، لیکن یہاں اس عالیشان دفتر میں یہ قیمتی لباس پہنے وہ اپنے پیروں پر بالکل سیدھی اور باوقار انداز میں کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نوید حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے باس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ میری حالت سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ عورت مسکرائی، ایک ایسی پراسرار اور گہری مسکراہٹ جس نے میرے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ کیا ہوا زنیرہ بی بی؟ پہچانا نہیں مجھے؟ اس کی آواز وہی تھی، لیکن لہجہ حاکمانہ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کوئی بھیانک مذاق یا حقیقت؟ میرا نام زنیرہ ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کی اس موڑ کو دیکھوں جہاں میں آج کھڑی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وقت کیسے کروٹ بدلتا ہے۔ میں ایک انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا جو بڑھاپے میں ابا کا سہارا بن سکتا۔ ابا ایک پرانی فیکٹری میں منشی تھے اور ان کی کل کائنات ہم دونوں بہنیں اور ہماری عزت تھی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ سادگی والا رہا۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں نے ابا کو اماں سے بڑی فکر مندی سے باتیں کرتے سنا۔ بیگم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میری صحت اب جواب دے رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زنیرہ کا فرض ادا کر دوں۔ ابا کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ اماں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، لیکن ابھی کوئی رشتہ نظر میں ہے کیا؟ ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ ابا نے آہ بھری۔ نوید ہے، میرا اپنا بھتیجا، یتیم ہے۔ میں نے اسے پالا ہے، پڑھایا لکھایا ہے۔ بے شک اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن شرافت ہے۔ وہ میری بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دے گا۔ نوید میرے چچا زاد تھے اور میرے ابا نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ ان کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ شریف النفس اور محنتی انسان تھے۔ ابا کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا اور یوں میری شادی انتہائی سادگی سے نوید سے کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ابا اور پھر اماں داغ مفارقت دے گئے۔ بہن کی شادی بھی دوسرے شہر ہو چکی تھی۔ اس بھرے پورے گاؤں کے گھر میں اور نوید بالکل اکیلے رہ گئے۔ وہ دور میرے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن نوید نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ایک شام وہ میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، زنیرہ، تم خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ تمہارے ماں باپ میرے بھی تو سب کچھ تھے۔ اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر نوید کو شہر میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن ان کی تعلیم کی طرف سے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی مل رہا تھا۔ زنیرہ، ہمیں گاؤں چھوڑنا پڑے گا، نوید نے سامان باندھتے ہوئے خوشی اور اداسی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، جہاں آپ وہاں میں نوید، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہم شہر منتقل ہو گئے۔ فلیٹ چھوٹا تھا لیکن ہمارا اپنا آشیانہ تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں 2 پیارے بچوں سے نواز دیا۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بہت زیادہ آسائشیں تو نہیں تھیں، لیکن سکون بہت تھا۔ نوید اپنی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھتے اور کہتے، یہ لو زنیرہ، پورے مہینے کا خرچ اسی میں چلانا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم بہت سگڑ ہو، انتظام کر لو گی۔ میں ہمیشہ مسکرا کر کہتی، اللہ برکت ڈالنے والا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر مہنگائی اور بچوں کے بڑھتے اخراجات نے ہمیں جکڑنا شروع کر دیا۔ بچے اسکول جانے لگے تو گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نوید پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ایک رات کھانے کے بعد میں نے نوید سے بات کی، سنیے، میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی کچھ کروں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، کسی چھوٹے پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لیتی ہوں، اس طرح آپ کا ہاتھ بٹا سکوں گی۔ نوید نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ نہیں زنیرہ، مجھے یہ گوارا نہیں، میں ہوں نا ابھی زندہ۔ تم بس گھر اور بچوں کا خیال رکھو۔ تمہارا پڑھی لکھی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم ہمارے بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہو۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن قسمت ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے فلیٹ کے باہر ہونے والی ایک معمولی سی ملاقات میری زندگی کو کس طرح بدلنے والی تھی۔
اگلی صبح معمول کے مطابق بہت مصروف تھی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا، بچوں کو تیار کیا اور انہیں اسکول وین تک چھوڑ کر آئی۔ نوید بھی ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل رہے تھے۔ دروازے پر جوتے پہنتے ہوئے انہوں نے مڑ کر کہا، زنیرہ، آج واپسی پر شاید تھوڑی دیر ہو جائے۔ مہینے کا آخری ہفتہ ہے تو کام کا دباؤ زیادہ ہے، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے کام نپٹا کر آئیں۔ اللہ حافظ۔ نوید کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے کچن سمیٹا اور پھر خیال آیا کہ گھر کا راشن ختم ہونے والا ہے۔ میں نے خود کلامی کی، ابھی تو صبح کا وقت ہے، بچے بھی اسکول ہیں اور نوید بھی دفتر جا چکے ہیں، میں فارغ ہی ہوں، کیوں نہ ابھی جا کر گھر کی ضرورت کا سامان اور سبزیاں لے آؤں۔ میں نے چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جیسے ہی میں نے قدم باہر رکھا، میری نظر سامنے سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھی اور سر جھکائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بیساکھی پڑی تھی اور وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور لگ رہی تھی۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ بی بی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ 2 دن سے بھوکی ہوں، حلق سے پانی کا گھونٹ نک نہیں اترا۔ میں وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھ سے آگے نہیں بڑھا گیا۔ میں اس کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، اماں، آپ یہاں کیسے؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، کوئی نہیں ہے، معذور ہوں، چل نہیں سکتی۔ کوئی اللہ کا بندہ کھانا کھلا دے تو پیٹ بھر لیتی ہوں، ورنہ بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی بنا ہوا کھانا موجود نہیں تھا، کیونکہ ناشتے میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو اسے پیسے دے کر ٹال دوں، یا پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بھوکی عورت کو صرف سکے تھما دوں۔ میں نے اس سے کہا، اماں، آپ بس 2 منٹ رکیں، میں ابھی آئی۔ میں تیزی سے واپس فلیٹ میں داخل ہوئی، جلدی سے آٹا نکالا اور توا چولہے پر چڑھا دیا۔ میرے ذہن میں بس اس عورت کا بھوکا چہرہ تھا۔ میں نے جلدی جلدی 2 گرم گرم روٹیاں بنائیں، رات کا بچا ہوا سالن گرم کیا اور اسے ایک پلیٹ میں ڈال کر باہر کی طرف بھاگی۔ وہ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے آگے رکھی اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ یہ لے اماں، گرم گرم روٹی ہے، آپ پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹی، اللہ تجھے بہت دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تیرے بچوں کو لمبی زندگی دے، تیرا شوہر ہمیشہ تیرے سر پر سایہ فگن رہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ان دعاؤں نے جیسے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ نوید اور بچوں کی سلامتی کی دعا سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں اسے کھانا کھاتا دیکھ کر وہیں کھڑی رہی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں نے برتن اٹھائے۔ اب میں چلتی ہوں اماں، مجھے بازار جانا ہے۔ جا بیٹی، اللہ تیری ہر مشکل آسان کرے۔ میں ہلکے پھلکے دل کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ خریداری کے دوران بھی میرے کانوں میں اس فقیرنی کی دعائیں گونجتی رہیں۔ گاؤں میں اکثر اماں کہا کرتی تھیں، زنیرہ، فقیر کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کبھی دروازے پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آج مجھے اماں کی بات کی سچائی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں سودا صرف لے کر واپس فلیٹ پر پہنچی تو وہ فقیرنی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ صرف بھوک مٹانے آئی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی کی بھوک مٹانے کا وسیلہ بنایا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن دل میں ایک انجانا سا سکون تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ فقیرنی محض ایک اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے سلسلے کا آغاز تھا جو میری زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو ذہن میں کل والا واقعہ تازہ تھا۔ نوید اور بچے جا چکے تھے اور میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ آج کوڑے والا ابھی تک کوڑا لینے نہیں آیا، کہیں وہ آ کر چلا نہ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پونچھے اور فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دیکھوں تو صحیح، شاید باہر گلی میں ہو۔ میں بڑبڑاتے ہوئے کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں کوڑے والا تو نہیں تھا، لیکن وہی کل والی فقیرنی دہلیز کے پاس سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس بار اس کی حالت کل سے بھی زیادہ ابتر لگ رہی تھی۔
وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطع رو رہی تھی۔ اس کی بیساکھی پاس ہی زمین پر پڑی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی۔ اماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے میرا لہجہ سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ بی بی، کیا کروں؟ ممتا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، کل تم نے جو کھانا دیا تھا وہ تو بچوں نے کھا لیا تھا، لیکن آج پھر بھوک ان کی جان لے رہی ہے۔ اور صرف بھوک نہیں بی بی، سردی بھی مار رہی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سردی؟ وہ اپنی پھٹی پرانی چادر کو درست کرتے ہوئے بولی، ہاں بی بی، جاڑا شروع ہو گیا ہے۔ میرے بچوں کے پاس تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا تک نہیں ہے۔ وہ رات بھر ٹھٹھرتے رہے ہیں۔ کوئی ایک جوڑا پرانا سوٹ ہی دے دو تو میں ان کے بدن ڈھانپ لوں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی اور درد تھا کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا جو گرم بستروں اور نرم کپڑوں میں سوتے ہیں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اماں، مجھے بتائیں آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں تاکہ میں حساب سے دیکھوں۔ اس نے آنسو پونچھے اور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی، میرا بڑا بیٹا 8 سال کا ہے اور چھوٹا 4 سال کا ہے۔ بس یہی 2 سہارے ہیں میرے اس دنیا میں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ یہ تو بالکل میرے بچوں کی عمریں تھیں۔ میرا بڑا بیٹا بھی 8 سال کا تھا اور چھوٹا 4 سال کا۔ یہ محض اتفاق تھا یا قدرت کا کوئی اشارہ؟ میں سمجھ نہیں پائی، لیکن میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ آپ بس یہیں رکیے اماں، کہیں مت جائیے گا۔ میں نے تاکید کی اور تیزی سے اندر بھاگی۔ میں سیدھا بچوں کے کمرے میں گئی اور الماری کھولی۔ میں نے اپنے بچوں کے وہ کپڑے نکالے جو اب انہیں چھوٹے ہو رہے تھے، لیکن حالت میں بالکل نئے اور صاف ستھرے تھے۔ میں نے 2 جوڑے کپڑے، ساتھ میں ان کے پرانے لیکن گرم سویٹر اور جرابیں بھی نکال لی۔ باہر اتنی سردی ہے، بنا سویٹر کے وہ معصوم کیسے رہتے ہوں گے؟ میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر میں کچن میں گئی، کل کی طرح جلدی سے کھانا گرم کیا اور سب کچھ لے کر دروازے پر آئی۔ وہ وہیں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کپڑے اور کھانا اس کے حوالے کیا۔ یہ لے اماں، یہ کھانا آپ بچوں کو کھلا دیجیے گا اور یہ کپڑے ان کو پہنائیں۔ اس میں گرم سویٹر اور موزے بھی ہیں، اب انہیں سردی نہیں لگے گی۔ اس نے سامان کو ایسے تھاما جیسے میں نے اسے دنیا کی دولت دے دی ہو۔ وہ کپڑوں کو چومنے لگی۔ بی بی، اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو نظر بد سے بچائے، تو نے میری بڑی مشکل حل کر دی۔ وہ مسلسل دعائیں دے رہی تھی، میرے بچے آج گرم کپڑے پہنیں گے تو تجھے بہت دعائیں دیں گے، تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، احسان کیسا؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں ہے۔ آپ بس بچوں کا خیال رکھا کریں، اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ اپنی بیساکھی کے سہارے بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ بس بیٹی، اللہ تجھے اس کا اجر دے، میں چلتی ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی وہ معذوری، وہ بیساکھی کی ٹک ٹک اور اس کی دی ہوئی دعائیں میرے دل میں اتر گئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت پر اتنا ترس آتا تھا کہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پرانے کپڑے اور یہ معمولی سے کھانا میری زندگی میں کیا طوفان یا کیا بہار لانے والا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا اور گھر کے حالات ذرا تنگ ہو رہے تھے۔ نوید کی تنخواہ آنے میں ابھی چند دن باقی تھے اور میرے پاس گھر کا خرچ چلانے کے لیے گنتی کے چند 100 روپے بچے تھے۔ میں کچن میں بیٹھی حساب کتاب لگا رہی تھی کہ ان پیسوں میں دودھ والے کا بل دینا ہے یا سبزی لانی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پیسے اپنی مٹھی میں دبا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کنڈی کھولی تو سامنے وہی فقیرنی کھڑی تھی، لیکن آج اس کا انداز پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ بی بی، غضب ہو گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرا چھوٹا بچہ بہت بیمار ہے، اسے سخت بخار چڑھا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نمونیا ہو گیا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ نمونیا؟ تو آپ اسے سرکاری ہسپتال لے کر گئی؟ گئی تھی بی بی، وہاں بہت رش تھا۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی لکھ کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ انجیکشن باہر سے لے آؤ، تبھی بچے کی جان بچے گی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے،
اگر انجیکشن نہ لگا تو میرا بچہ مر جائے گا۔ اس نے ایک مڑی توڑی پرچی میرے سامنے لہرا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اور پھر اس کے بے چین چہرے کو۔ کتنے پیسے چاہیے اماں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میڈیکل سٹور والے نے 500 روپے مانگے ہیں، میرے پاس تو مانگ کر جمع کیے ہوئے صرف 50 روپے ہیں۔ میرے دل میں ایک دھچکا سا لگا۔ 500 روپے؟ یہ وہی رقم تھی جو اس وقت میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ اگر میں یہ اسے دے دیتی تو میرے پاس گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں بچنا تھا۔ دودھ والا ادھار نہیں کرتا تھا اور سبزی کے بغیر ہانڈی کیسے پکتی؟ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف میرا اپنا گھر اور ضرورتیں تھیں اور دوسری طرف ایک ماں کی تڑپ۔ فقیرنی شاید میری خاموشی سمجھ گئی۔ وہ مایوسی سے بولی، لگتا ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، میں کسی اور دروازے پر دستک دے لیتی ہوں، شاید میرا بچہ تب تک زندہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی۔ اس کے لہجے کی مایوسی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ رکو اماں، میں نے اسے پکارا۔ وہ رکی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو پیسے، جاؤ جلدی سے جا کر بچے کا علاج کرواؤ۔ اس نے نوٹ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیٹی، یہ تو 500 کا نوٹ ہے، تم یہ سارا مجھے دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس بھی بس یہی تھے۔ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں چونک گئی۔ ایک فقیرنی کو میرے گھر کے حالات کی اتنی فکر کیوں تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، گزارا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس پیسے سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھے میرا سودا وارا کھا گیا۔ آپ بس دیر نہ کریں، جلدی جائیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھاما۔ اس بار اس نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں دی، بس میری آنکھوں میں جھانک کر ایک گہری نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی، اللہ تمہارے دل کی امیری کو قائم رکھے۔ تم جیسی عورتیں کم ہی ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت مار کر دوسرے کا دکھ خرید لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر دال اور چٹنی دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہمارا منصوبہ چکن بنانے کا تھا۔ خیریت زنیرہ، آج کھانے میں صرف دال؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، دراصل وہ گوشت کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ خرچ ہو گئے؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے انہیں صبح والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ نوالا ہاتھ میں ہی رک گیا۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیے۔ تم نے ٹھیک کیا زنیرہ، پیسے تو پھر آ جائیں گے، لیکن اگر اس غریب کا بچہ مر جاتا تو ہم خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ مجھے فخر ہے تم پر، ہم دال سے بھی پیٹ بھر لیں گے، اللہ برکت ڈالنے والا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا سارا دن کا بوجھ اتر گیا۔ مجھے لگا کہ ہماری یہ چھوٹی سی قربانی رائگاں نہیں جائے گی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ فقیرنی صرف میری نہیں بلکہ میرے شوہر کے صبر اور توکل کا بھی امتحان لے رہی تھی۔ اور یہ امتحان اب اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ وہ فقیرنی اب ہر روز میرے فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھتی۔ کبھی میں اسے روٹی دیتی، کبھی چائے کا کپ، اور کبھی بس یوں ہی اس کے پاس بیٹھ کر 2 باتیں کر لیتی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، بیساکھی ہمیشہ اس کے پہلو میں دھری ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے پاس سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اماں، ایک بات تو بتاؤ، اس پورے محلے میں اتنے گھر ہیں، اتنے امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن تم ہر روز گھوم پھر کر میرے ہی دروازے پر آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ میں تو خود ایک غریب آدمی کی بیوی ہوں، میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے، پر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت اور اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ تو مجھے فقیر نہیں، انسان سمجھتی ہے، بس اسی لیے میرے قدم خود بخود یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا جو مجھے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا۔ لیکن اماں، ایک عجیب بات ہے، تم ہمیشہ تب آتی ہو جب میرے شوہر دفتر جا چکے ہوتے ہیں، کبھی شام کو کیوں نہیں آئی؟
میرے شوہر بہت نیک دل ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کر کے خوش ہوں گے۔ میرے اس سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس نے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، میں مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں شرماتی ہوں، مجھے تجھ سے مانگنے میں جھجک نہیں ہوتی۔ مردوں کا کیا بھروسہ، کوئی ڈانٹ دے، کوئی دھتکار دے، عورت کا دکھ سمجھتی ہے۔ اس کا جواب منطقی تھا، اس لیے میں نے مزید کوریدنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے اس جواب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ پھر ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے چکر آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ شاید گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں اپنی صحت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو مجھے انہیں ڈھال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زنیرہ، تمہارا رنگ تو ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے میرا ماتھا چھوا جو تپ رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ بس تھوڑی تھکاوٹ ہے نوید، شاید بخار ہے۔ نہیں، یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، کل ہی چلتے ہیں، نوید نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن کل تو آپ کا آفس ہے، چھٹی کیسے ملے گی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نوید اپنی نوکری کو لے کر بہت محتاط رہتے تھے، خاص طور پر اپنی نئی سخت مزاج مالکن کے ڈر سے۔ نوید نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، چھٹی کا مسئلہ تو ہے۔ ہماری نئی مالکن مسز شیرازی اصولوں کی بہت پکی ہیں، لیکن تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کرو، کل تم دوپہر میں تیار ہو کر میرے آفس آ جانا، میں وہیں میڈم سے بات کر کے شارٹ لیو لے لوں گا اور ہم وہیں سے ہسپتال چلے جائیں گے۔ تمہیں اکیلے آنے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، میں آٹو رکشہ کر کے آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اگلی صبح جب نوید چلے گئے تو حسب معمول دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فقیر نہیں ہوگی۔ میں دروازے پر گئی۔ آج میری اپنی حالت خراب تھی، اس لیے میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے کھانا دیا اور بولی، اماں، کل تم مت آنا۔ وہ چونک کر بولی، کیوں بیٹی، خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا، نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل مجھے ہسپتال جانا ہے، میں گھر پر نہیں ہوں گی۔ ہسپتال؟ اس کی آواز میں تشویش در آئی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ شوہر تو دفتر ہوتا ہے۔ میں نے سادگی سے بتا دیا، ہاں، میں وہیں ان کے دفتر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مالکن سے چھٹی لے کر مجھے ہسپتال لے جائیں گے۔ دعا کرنا کہ ان کی مالکن چھٹی دے دے، سنا ہے بہت سخت ہیں۔ فقیرنی نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور پھر عجیب سے لہجے میں بولی، فکر نہ کر بیٹی، اللہ رحم کرے گا، وہ مالکن بھی انسان ہوگی، چھٹی دے ہی دے گی، جا تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اس وقت اس کے لہجے میں چھپے یقین کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ہسپتال جانے کی تیاری کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کل کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار اور حیران کن دن بننے والا ہے۔ اگلی دوپہر میں تیار ہو کر نوید کے آفس کے لیے نکل پڑی۔ راستے بھر رکشے کے شور میں میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار رہا۔ ایک طرف میری بگڑتی ہوئی طبیعت تھی اور دوسری طرف نوید کی نوکری کا ڈر۔ وہ اکثر گھر میں ذکر کرتے تھے کہ ان کی نئی مالکن مسز شیرازی کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور نظم و ضبط کی ذرا سے خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کرتی۔ جب میں نوید کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ شیشے کی بنی ایک عالیشان عمارت تھی۔ میں نے اپنے سادہ سے کپڑوں اور پرانی چادر کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی وردی میں ملبوس گارڈز کو۔ ایک عجیب سا احساس کمتری میرے اندر جاگا، لیکن میں نے ہمت کی اور استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نوید صاحب سے ملنے آئی ہوں، وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، میں ان کی بیگم ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے ایک فون گھمایا اور پھر مجھ سے بولی، آپ وہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہ آ رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ تو گئی، لیکن ایئر کنڈیشنڈ ہال کی ٹھنڈک کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد نوید تیزی سے چلتے ہوئے میری طرف آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زنیرہ، تم آ گئی، طبیعت کیسی ہے؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آہستگی سے پوچھا۔ طبیعت تو ویسی ہی ہے، بس چکر آ رہے ہیں۔ آپ نے بات کی چھٹی کی؟ میں نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نوید نے بیچارگی سے سر ہلایا۔ ابھی موقع ہی نہیں ملا، آج میڈم صبح سے بہت غصے میں ہے،
کسی پرانے پروجیکٹ کی فائل گم ہو گئی تھی، بس اسی پر سب کی کلاس لے رہی تھی۔ ابھی ابھی اپنے کیبن میں گئی ہیں۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں چھٹی کا سن کر مزید نہ بھڑک اٹھیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ میں گھبرا گئی۔ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں نہیں، نوید نے میرا ہاتھ تھپتھپایا۔ تم اتنی دور آئے ہو اور حالت بھی خراب ہے، میں ابھی اندر جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی دیں گی نا، لیکن تمہاری صحت کا معاملہ ہے، اللہ مالک ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چپڑاسی ہمارے پاس آیا۔ نوید صاحب، میڈم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوید کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ لو، بلاوا آ گیا۔ شاید انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی سیٹ پر نہیں ہوں۔ آپ جائیں، میں یہی انتظار کرتی ہوں، میں نے کہا۔ چپڑاسی فوراً بولا، نہیں بی بی جی، میڈم نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو خاتون آئی ہیں انہیں بھی اندر لے کر آئیں۔ مجھے؟ میں حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ لیکن میرا وہاں کیا کام؟ نوید بھی پریشان ہو گئے۔ یار بھائی، تم نے بتایا نہیں کہ یہ میری بیگم ہے اور بیمار ہیں؟ میں نے بتایا تھا سر، تبھی تو انہوں نے بلایا ہے۔ آپ لوگ جلدی چلیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ چپڑاسی نے اصرار کیا۔ نوید نے گہرا سانس لیا اور مجھے اشارہ کیا، چلو زنیرہ، اب بلا لیا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ تم بس خاموش رہنا اور کوئی بات مت کرنا، وہ بہت روبدار خاتون ہے۔ ہم دونوں چپڑاسی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آفس کے بڑے ہال سے گزرتے ہوئے مجھے سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھیں۔ سب لوگ اپنی اپنی میزوں پر سر جھکائے کام میں مگن تھے، جیسے کوئی بہت بڑی آفت سر پر منڈلا رہی ہو۔ یہ ماحول دیکھ کر میرا دل مزید دھڑکنے لگا۔ وہ فقیرنی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ مالکن بہت سخت ہیں۔ چپڑاسی نے ایک بڑے سے شیشے کے دروازے کے سامنے رک کر دستک دی اور دروازہ کھول کر ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اندر سے ایک باروب آواز آئی۔ ہم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت دفتر تھا۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھی اور سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی رکھی تھی جس کی پشت ہماری طرف تھی۔ نوید نے آگے بڑھ کر لرزتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم۔ کرسی آہستہ سے گھومی۔ سامنے ایک باوقار خاتون بیٹھی تھی جن کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور شخصیت ایک الگ ہی دبدبہ ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے نوید کے سلام کا جواب دینے کی بجائے سیدھا میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ نوید جلدی سے صفائی پیش کرنے لگے۔ میڈم، یہ میری بیوی ہے، دراصل اس کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں اسے ہسپتال لے جانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں۔ مالکہ نے نوید کی بات کاٹ دی اور ان کی آواز میں ایک مانوس سی کھنک تھی۔ بیٹھے آپ دونوں۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے نئے نقش، ان کی آنکھیں، کچھ تو تھا جو مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اس شان و شوکت اور میک اپ کے پیچھے میں کچھ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں زنیرہ؟ اچانک وہ مسکرائی اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں ہڑبڑا گئی۔ جی نہیں میڈم، میں تو آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ نوید بھی حیرت سے کبھی مجھے کبھی اپنی مالکن کو دیکھ رہے تھے۔ مالکن نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ غور سے دیکھو، شاید کوئی یاد آ جائے، کوئی ایسی جسے تم ہر روز اپنے دروازے پر دیکھتی ہو۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ دروازے پر؟ میرے ذہن میں فوراً وہ بیساکھی، وہ میلی کچیلی چادر اور وہ لاچار فقیرنی آ گئی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ سامنے بیٹھی خاتون تو اس شہر کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک تھی، اور وہ فقیرنی؟ میرے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ آپ میں پتھرائے ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں جھٹکوں کی سی کیفیت تھی۔ وہ چہرہ، وہ نقوش اور وہ مخصوص انداز گفتگو، سب کچھ وہی تھا، لیکن پھر بھی عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہاں وہ ٹوٹی ہوئی چپل اور میلی کچیلی چادر والی معذور عورت، اور کہاں یہ کروڑوں کے بزنس کی مالکن، قیمتی ساڑی میں ملبوس باوقار خاتون۔ میرے ہونٹ کپ کپائے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز، یہ بالکل اس مائی جیسی ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیچاری معذور ہے۔ میری بات سن کر نوید بری طرح بکھلا گئے۔ وہ سمجھے شاید بیماری کی وجہ سے میرا دماغی توازن بگڑ رہا ہے یا میں میڈم کی توہین کر رہی ہوں۔ نوید نے فوراً میرا بازو جھنجھوڑا اور دبی ہوئی لیکن سخت آواز میں بولے، زنیرہ، ہوش میں آؤ، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میڈم شیرازی ہیں، ہماری باس۔ تم کس فقیرنی سے انہیں ملا رہی ہو؟
خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ ورنہ میری نوکری جائے گی۔ پھر وہ عاجزی سے میڈم کی طرف مڑے۔ میڈم پلیز اسے معاف کر دیں، یہ بہت بیمار ہے، شاید بخار کی شدت میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن مسز شیرازی کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نوید کو خاموش رہنے کا کہا، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ میں اور نوید دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ہمارے سامنے آئے۔ ان کے چلنے میں کوئی لنگڑاہٹ نہیں تھی، وہ بالکل سیدھی اور بااعتماد چال چل رہی تھیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رکی اور پھر اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، وہی ٹوٹا ہوا، درد بھرا اور لرزتا ہوا لہجہ جو میں روز سنتی تھی۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے، پر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت اور اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی جملے تھے جو انہوں نے کل ہی میرے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نوید کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اپنی مالکن کو۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تو وہ آپ ہی تھیں؟ لیکن کیوں؟ آپ تو اتنی امیر ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اس روپ کی؟ اور وہ لنگڑا پن؟ مسز شیرازی مسکرائیں اور واپس اپنے اصل باوقار لہجے میں بولی، ہاں زنیرہ، وہ میں ہی تھی۔ حیران ہو رہی ہو کہ میں تو فقیر نہیں ہوں؟ میرا شوہر بھی حیران تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نوید نے ہکلاتے ہوئے کہا، میڈم آپ ہمارے گھر فقیرنے کے روپ میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا یہ کوئی تفتیش تھی؟ نوید کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کمپنی کی مالکن کو بھیس بدل کر ان کے غریب خانے کے چکر لگانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ مسز شیرازی نے واپس اپنی کرسی سنبھالی اور سنجیدگی سے نوید کی طرف دیکھا۔ نوید صاحب، گھبرائے نہیں، یہ کوئی پولیس کی تفتیش نہیں تھی اور نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک حقیقت کی تلاش تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیسی حقیقت میڈم؟ اور آپ نے صرف ہمارا گھر ہی کیوں چنا؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ معذور اور لاچار ہیں؟ میں تو آپ کی مدد کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہو۔ میری آواز میں دکھ اور شکوہ دونوں تھے۔ مسز شیرازی نے میری آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، تمہارا شکوہ بجا ہے زنیرہ۔ میں جانتی تھی کہ جب سچ سامنے آئے گا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ میں نہ تو لنگڑی ہوں، نہ مزدور، اور نہ ہی کوئی فقیر نہیں۔ میں سے اتنے بڑے بزنس کی اکلوتی وارث ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی ہے سوائے اولاد کے۔ بے اولاد؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی آواز میں اداسی در آئی۔ لیکن میرے باپ نے مرتے ہوئے مجھے ایک عجیب وصیت کی تھی، ایک ایسا کام سونپا تھا جس کی تکمیل کے لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا، اور اس ڈرامے کا مرکز تمہارا شوہر اور تم تھے۔ نوید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرے بارے میں وصیت؟ میڈم، میں تو صرف ایک معمولی اکاؤنٹنٹ ہوں۔ آپ کے والد صاحب تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ انسانی فطرت کو جانتے تھے۔ مسز شیرازی نے پرسرار انداز میں کہا، کئی دنوں سے میں تمہارے شوہر کی پروموشن کا سوچ رہی تھی۔ اسے مینیجر بنانے کا فیصلہ زیر غور تھا، لیکن اس کرسی پر بٹھانے سے پہلے مجھے کچھ دیکھنا تھا، کچھ پرکھنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پروموشن؟ مینیجر؟ یہ تو ہمارا خواب تھا، لیکن اس کا فقیرنی بننے سے کیا تعلق؟ میں نے بتابی سے پوچھا، کیسا پرکھنا میڈم؟ کیا نوید اپنے کام میں اچھے نہیں ہیں؟ یہ تو دن رات محنت کرتے ہیں۔ مسز شیرازی نے میز پر رکھے ایک پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، کام میں تو یہ ماہر ہیں، اپنی آزمائش میں یہ دفتری حد تک تو پورے اترے، ایمانداری سے کام کرتے رہے۔ لیکن میرے باپ کا اصول صرف کام نہیں تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے، اور وہی دیکھنے کے لیے میں تمہارے گھر تک پہنچی۔ مسز شیرازی کے پرتعیش آفس میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں اور نوید دم سادے بیٹھے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی مالکن کی اس مسکراہٹ کا کیا مطلب لیں جو اس وقت ان کی لبوں پر تھی۔ اس خاموشی کو بالآخر مسز شیرازی کی سنجیدہ مگر پراسرار آواز نے توڑا۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھی اور کمرے کے بڑے شیشے والی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی، جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔
نوید، زنیرہ، شاید تم دونوں سوچ رہے ہو کہ یہ سب کیا مذاق ہے۔ وہ بغیر مڑے بولی۔ 1 کروڑ پتی بزنس وومن کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دھول مٹی لگا کر گلیوں میں بھیک مانگتی پھرے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، جی میڈم، میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا ہے۔ وہ بڑھیا، وہ بیمار عورت، وہ آپ تھی؟ میرا یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مسز شیرازی مڑی، ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی چمک نکلی۔ وہ واپس اپنی میز کی طرف آئیں اور اس پر رکھے ہوئے ایک پیپر ویٹ کو گھمانے لگی۔ یہ کوئی شوق نہیں تھا زنیرہ، اور نہ ہی کوئی ڈرامہ، یہ ایک مشن تھا، ایک وعدہ تھا جو میں نے اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ نوید نے جھجکتے ہوئے پوچھا، وعدہ؟ کیسا وعدہ میڈم؟ مسز شیرازی نے گہرا سانس لیا اور ماضی کی دریچوں میں جھانکنے لگی۔ میرے والد سیٹھ احمد حسین کوئی پیدائش کے امیر نہیں تھے، وہ ایک مزدور تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ فٹ پاتھوں پر سو کر اور بھوک برداشت کر کے گزارا تھا۔ انہوں نے وہ وقت دیکھا تھا جب لوگ ان کے کپڑوں کی وجہ سے انہیں دھتکار دیتے تھے۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر کسی دروازے پر روٹی مانگتے تو لوگ ان پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ محنت اور نصیب نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا، لیکن وہ اپنی اصل کبھی نہیں بھولے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، میرا کاروبار سنبھالنا، لیکن میرے اصول کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ان کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ بڑا انسان وہ نہیں جو بڑی کرسی پر بیٹھے، بڑا وہ ہے جو جھک کر کسی گرے ہوئے کو اٹھا لے۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر نوید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نوید، میں پچھلے 6 ماہ سے کمپنی کے لیے ایک نئے برانچ مینیجر کی تلاش میں تھی، ایک ایسا عہدہ جس کے ہاتھ میں نہ صرف کمپنی کے کروڑوں روپے ہوتے ہیں بلکہ وہ چیریٹی فنڈ بھی ہوتا ہے جو ہم ہر مہینے غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نوید نے حیرت سے کہا، چیریٹی فنڈ؟ میڈم، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تمہیں علم اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ فنڈ صرف ٹاپ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مسز شیرازی نے وضاحت کی۔ میرے باپ کا اصول تھا کہ اس فنڈ کا انچارج صرف وہ شخص بنے گا جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو۔ ماضی میں میں نے ایک مینیجر رکھا تھا، وہ کام میں بہت تیز تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ یتیموں کا پیسہ کھا رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سی وی دیکھ کر نہیں بلکہ ظرف دیکھ کر عہدہ دوں گی۔ اب بات کی کڑیاں مل رہی تھیں، میرا دل زور سے دھڑکا۔ مسز شیرازی نے بات جاری رکھی، کئی دنوں سے میں تمہارے شوہر کی پروموشن کا سوچ رہی تھی۔ نوید اپنے کام میں بہترین ہے، فائلیں صاف ہیں، کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ دفتری آزمائش میں یہ 100% کامیاب رہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی اس پرانے مینیجر جیسا نہ ہو۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب کوئی اس کے ذاتی دروازے پر دستک دیتا تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے گھر آئیں؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں صرف تمہارے گھر نہیں آئی زنیرہ، میں نے تمہارے محلے کے 4 اور گھروں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، دوسرے گھر؟ مسز شیرازی کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، تمہارے بالکل ساتھ والا گھر، وہ جو 2 منزلہ ہے مسز کمال کا۔ میں وہاں گئی، میں نے صدا لگائی، وہ باہر نکلی، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اتنے برے طریقے سے ڈانٹا کہ میرا کلیجہ کام گیا۔ انہوں نے کہا، ہٹے کٹے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ روز منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ حالانکہ میں نے لنگڑا کر چلنے کا ناٹک کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خاموش رہی۔ مسز کمال کا رویہ واقعی سخت تھا، یہ میں جانتی تھی۔ پھر میں اس سے اگلے گھر گئی، وہاں سے مجھے باسی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جو شاید کتے بھی نہ کھاتے، اور وہ بھی اس احسان کے ساتھ کہ جیسے مجھ پر پوری دنیا کی دولت لٹا دی گئی ہو۔ مسز شیرازی کی آنکھوں میں نمی تھی، میں مایوس ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی دنیا سے احساس ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے باپ کا خواب ادھورا رہ جائے گا؟ پھر میں تمہارے دروازے پر آئی۔ ان کا لہجہ بدل گیا، اب ان میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ تمہارا گھر چھوٹا تھا، دروازہ پرانا تھا، مجھے لگا یہاں سے بھی دھتکار ملے گی یا شاید معذرت، لیکن جب تم باہر آئیں زنیرہ، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ تمہاری اپنی حالت بتا رہی تھی کہ تم بیمار ہو اور مالی تنگ دستی کا شکار ہو۔ میں نے پانی مانگا، تم نے مجھے شربت بنا کر دیا۔ میں نے روٹی مانگی، تم نے مجھے اپنے حصے کا تازہ کھانا گرم کر کے دیا۔ نوید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میڈم، مجھے معاف کر دیں،
میں زنیرہ کو اکثر لڑتا تھا کہ وہ کیوں اتنا لٹاتی ہے، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہیں۔ تمہاری آواز میں سنتی تھی نوید، مسز شیرازی نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں دروازے پر بیٹھی کھا رہی ہوتی تھی تو اندر سے تمہاری آواز آتی تھی، زنیرہ تم پھر شروع ہو گئی، خود کھانے کو نہیں ہے اور فقیروں کو دے رہی ہو۔ سچ کہوں نوید، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا تم ایک کنجوس اور تنگ دل انسان ہو جو اپنی بیوی کی نیکی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ نوید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر میں نے زنیرہ کا جواب سنا۔ مسز شیرازی نے میری طرف ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اس نے تم سے کہا تھا، نوید اللہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں، جس دن وہ دینا بند کر دے گا ہم بھی بند کر دیں گے۔ یہ مائی دعا دے گی تو ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ زنیرہ کے اس جملے نے اور اس کے رویے نے مجھے روک لیا۔ میں روز آتی رہی، صرف یہ دیکھنے کہ کیا یہ جذبہ وقتی ہے یا مستقل۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جو میرے پاس آٹے کی آخری مٹھی تھی اور مائی نے صدا لگائی تھی۔ میں نے آدھی روٹی خود کھائی تھی اور آدھی اسے دے دی تھی۔ میڈم، آپ تو خود اتنی امیر ہیں، آپ کو میری وہ سوکھی روٹی کیسی لگی ہوگی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ مسز شیرازی جذباتی ہو گئی۔ زنیرہ، یقین مانو وہ 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں سے زیادہ لذیذ تھی، کیونکہ اس میں خلوص کا نمک تھا۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جو انسان کو چاہیے۔ تم نے مجھے کبھی گندے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا۔ تم نے مجھے کرسی دی بیٹھنے کے لیے۔ پھر وہ نوید کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوید، میں گھر دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کہاں تک غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ اس پروموشن کا حقدار بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اگر یہاں کے لوگ ہی ایماندار نہیں ہوں گے تو نہ ہم اتنا منافع حاصل کر سکیں گے، نہ ان لوگوں تک ان کا اصل حق پہنچ سکے گا۔ لیکن سچ میں تمہاری بیوی نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اس دنیا سے اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا مجھے آزما رہی تھی؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ بولی، بس یہی سمجھ لو، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ تم لوگ اس پروموشن کے اہل ہو، بلکہ میں کہوں گی کہ زنیرہ کی وجہ سے نوید تم اس کے اہل ٹھہرے۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ اس کی نیت نے تمہاری پروموشن پکی کی ہے۔ نوید نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں پہلی بار شکایت کی وجہ شکر گزاری تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جیسے وہ فضول خرچی سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ان کے مستقبل کی انویسٹمنٹ تھی۔ مسز شیرازی نے دراز کھولی اور اس میں سے ایک کریم کلر کا نفیس لفافہ نکالا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پرسکون تھی۔ یہ لو نوید۔ انہوں نے لفافہ اور کچھ کاغذات نوید کی طرف بڑھائے۔ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری ایمانداری اور تمہاری بیوی کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ نوید نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں صرف کاغذ نہیں تھا، بلکہ ہماری بدلتی ہوئی تقدیر تھی۔ مسز شیرازی نے بات جاری رکھی۔ میں جانتی ہوں جتنی تنخواہ تمہیں ملتی ہے اس میں تمہارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اس سے تمہاری بیوی غریبوں میں بھی کافی تقسیم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس لفافے میں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آخر اس میں کیا ہے۔ 2 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ اور ہیلتھ کارڈ جس میں ہماری پوری فیملی کے لیے فری علاج تھا۔ انہوں نے مسکرا کر تفصیل بتائی۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے تو بس ایک انسان ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ اگر میں نے کسی فقیر کی مدد کی تو وہ میری بات کاٹ کر مسکرا کر بولی، اسی لیے تو آپ قابل انعام ہیں۔ دنیا میں بہت کم انسان ہیں جن میں انسانیت ہوتی ہے۔ آپ نے بغیر کسی لالچ کی مدد کی، یہی آپ کی جیت ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ چکی تھی، ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ۔ تبھی وہ بولی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ہمیشہ یاد رکھنا زنیرہ، اللہ انسان کو کبھی مال سے نہیں پرکھتا، دل سے پرکھتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش انسانوں کے روپ میں آتی ہے اور اچھا سلوک ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ آفس کی اونچی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر میرے اور نوید کے لیے جیسے زندگی کا سویرا ہو رہا تھا۔ وہ لفافہ جو نوید کے ہاتھ میں تھا محض کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ ہماری عزت، سکون اور مستقبل کی ضمانت تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے چہروں کو چھو رہے تھے، لیکن جو ٹھنڈک آج میرے دل میں تھی اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر نوید رکے۔ انہوں نے بائک کی چابی نکالنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ سڑک کی پیلی روشنیوں میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی،
وہ شخص جو ہمیشہ پریشانی اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ملال اور سکون بیک وقت موجود تھا۔ زنیرہ، نوید کی آواز بھاری تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں چونکی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نوید؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ میں ہمیشہ تمہیں ٹوکتا رہا۔ جب تم اس فقیرنی کو کھانا دیتی تھی، میں تمہیں تانے دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا ہم غریب ہیں، ہم کسی کی مدد کے قابل نہیں ہیں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آج تم اس مائی کی مدد نہ کرتی تو شاید ہم اس امتحان میں فیل ہو جاتے۔ یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ سب تمہاری اس فضول خرچی کا صدقہ ہے جسے میں روکنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نوید، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ مسز شیرازی نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ ہمیں آزما رہی تھی، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آزمائش تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم تنگی میں بھی شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نے دیکھا کہ شہر وہی تھا، سڑکیں وہی تھیں، لیکن منظر بدل چکا تھا۔ جن دکانوں کو دیکھ کر پہلے حسرت ہوتی تھی، آج وہ بے بینی لگ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کے کام آنے سے ملتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میری نظر اس کونے پر پڑی جہاں وہ مائی روز بیٹھا کرتی تھی۔ وہ جگہ آج خالی تھی۔ وہاں کوئی فقیرنی نہیں تھی، لیکن اس خالی جگہ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ ہوا کے دوش پر مجھے مسز شیرازی کی وہ آخری الفاظ دوبارہ سنائی دیے جو انہوں نے میرے جاتے ہوئے کہے تھے۔ وہ الفاظ میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو چھوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم انسان کتنے نادان ہیں۔ ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، لباس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ اپنے خاص بندوں کو یا ہماری تقدیر کو گدری میں لپیٹ کر بھیجتا ہے۔ اس دن اس خالی کونے کو دیکھ کر اور اپنے شوہر کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر مجھے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ آ گئی۔ مسز شیرازی کے وہ الفاظ میری روح میں اتر گئے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ انسان کو کبھی مال سے نہیں پرکھتا، دل سے پرکھتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش انسانوں کے روپ میں آتی ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود ضرورت مند دراصل ہمارے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو وہ اچھا سلوک ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، وہ گھوم کر کئی گنا بڑھ کر واپس ہم تک ضرور آتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔